بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کے پروگرام میں ملکی سیاست پر بات ہوگی اور خاص طور پر اس نقطے کے حوالے سے کہ تربیلا ڈیم کو ایک حقیقی خطرہ لاحق ہو گیا ہے اور ہو سکتا ہے کہ 8 فروری سے پہلے تربیلا ڈیم کا کنٹرول یا اس کی حفاظت کی ذمہ داری فوج کے سپرد کر دی جائے، اور کچھ دیگر اسی ایشو کے حوالے سے کچھ دیگر باتیں بھی ہیں، اور ان میں عمران خان ایک مشقتی کو کس طرح کئی دن تک گندی گالیاں دیتا رہا، تو اس کی وجہ سے اس مشقتی نے درخواست کر کے اپنا وہاں سے تبادلہ کروا لیا۔ تو کیا یہ دماغی خرابی کی علامت ہے یا کسی اور چیز کی نشانی ہے، اس پر بھی بات ہوگی۔ اور پھر انٹرنیشنل حوالے سے ایک بہت اہم ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ ایران اور امریکہ کے بحران میں اس بحران نے اب عراق کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے اور یہ مسئلہ زیادہ گمبھیر ہو گیا ہے۔ عراق جس کے رہنماؤں سے امریکہ نے یہ وعدہ حاصل کیا تھا وہاں کی انٹیلیجنس رپورٹوں کے مطابق کہ وہ ایرانی تیل آئندہ سے نہیں بیچیں گے، لیکن اب وہاں حکومت کی تبدیلی ہو رہی ہے اور جو نئی حکومت آئے گی وہ اس وعدے پر عمل نہیں کرے گی، یہ اطلاعات مل رہی ہیں۔ اس تناظر میں صدر ٹرمپ نے کچھ دھمکیاں دی ہیں اور نئے متوقع وزیر اعظم نے نوری المالکی نے ان دھمکیوں کو مسترد کر دیا ہے، اور یہ مسئلہ گویا کہ اس مسئلے میں اب ایک نئی ڈائمنشن کا اضافہ ہو گیا ہے۔ تو ناظرین سارے فہرست تربیلا ڈیم کا ایشو اڈیالہ کے باہر عمران خان کی ہمشیرہ نورین نیازی نے جو مطالبہ کیا ایک خیبر پختونخوا کے ایک پی ٹی آئی ورکر سے، دراصل وہ مطالبہ نہیں تھا بلکہ یہ ایک خبر تھی جو ان کی زبانی لیک ہو گئی، اور نورین نیازی چونکہ سیاستدان نہیں ہے انہیں اندازہ نہیں تھا کہ وہ یہ خبر لیک کر کے پی ٹی آئی کے اس پلان کو نقصان پہنچا رہی ہیں جو 8 فروری کے حوالے سے تیار کیا گیا تھا۔ یہ تو طے ہے کہ 8 فروری کی ہڑتال بے معنی کال ہے، اس لیے کہ اتوار کو ہڑتال ہی ہوتی ہے، پہیہ جام ہو نہیں سکتا، اور وہ ایکٹیویٹی بھی نظر نہیں آنی پنجاب میں، سندھ میں، بلوچستان میں۔ تو ان کی جو پلاننگ تھی وہ یہ تھی کہ تربیلا ڈیم پر حملہ کر کے وہاں سے بجلی منقطع کر دی جائے اور یوں ایک بحران کی شکل اس طرح سامنے آئے کہ اس بات کی کوئی اہمیت ہی نہ رہے کہ پنجاب میں کوئی جلوس نکلا یا نہیں نکلا، سندھ میں کوئی جلوس نکلا یا نہیں نکلا، بلکہ سارا بحران، ساری توجہ اسی بات پر ہو جائے کہ پی ٹی آئی نے ایک بڑی کامیاب کارروائی کی ہے، اور پی ٹی آئی یہ کام کر بھی سکتی ہے۔ وہاں سہیل آفریدی کی حکومت ہے جو ملک دشمنی کی انتہا پر کھڑا ہے، اور پی ٹی آئی کے پاس ظاہر دستی بم بھی ہیں، بڑے بم بھی ہیں، اور اب تو ڈرون طیارے بھی پی ٹی آئی کو مل گئے ہیں، اور اسلحہ، ہتھیار، سب کچھ ان کے پاس موجود ہے، میزائل، راکٹ لانچر، کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ پختونخوا کے بیشتر علاقے پر تمام تر فوجی آپریشنز کے باوجود بیشتر علاقے پر اب بھی ٹی ٹی پی کا کنٹرول ہے، جو پی ٹی آئی کی ملی بھگت اور اتحاد سے حاصل کیا گیا ہے، اور انہی کی مدد سے 9 مئی کیا گیا تھا، انہی کی مدد سے تربیلا ڈیم پر حملہ کیا جائے گا۔ اور ظاہر ہے یہ تو خیر نہیں ہو سکتا کہ تربیلا ڈیم ہی تباہ ہو جائے، اتنی بڑی طاقت ان کے پاس نہیں ہے، لیکن اس کو یہ نقصان پہنچانے میں ضرور کامیاب ہوں گے اگر ان کو روکا نہ گیا، کیونکہ ان کے پاس جیسا کہ میں نے بتایا کہ تربیلا ڈیم پر حملہ کرنے کے لیے تمام تر وسائل پی ٹی آئی کے پاس موجود ہیں، راکٹ لانچروں سے لے کر دستی بموں تک اور ڈرون طیاروں سے لے کر جدید ترین ہتھیاروں تک ہر چیز ان کے پاس موجود ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑی خبر بریک کرنے جا رہے ہیں 8 فروری کو، اور نور نیازی کی مہربانی ہے کہ انہوں نے سادگی میں یہ خبر لیک کر دی۔ اب وفاقی حکومت میں اس بات پر غور جاری ہے کہ تربیلا ڈیم کو کس طرح بچانا ہے، اور ظاہر ہے بچانے کی جو ایک ہی صورت ہو سکتی ہے کہ وہاں مسلح جوانوں کے دستے اپنی مطلوبہ تعداد میں تعینات کر دیے جائیں جو ان کو ڈیم تک پہنچنے سے روکے، ورنہ اس وقت جو سہیل آفریدی ہے وہ تلا ہوا ہے۔ وہ تو پاکستان کی خوش قسمتی ہے کہ افغانستان کے اندر کے حالات بہت خراب ہو گئے ہیں، ورنہ یہ تو کب کا افغانستان سے پاکستان پر حملہ بھی کروا چکے ہوتے۔ تو ایک تو یہ صورتحال ہے، اور یہ یقیناً یہ ان کی جو کوشش ہے، جو ان کی پلاننگ ہے، وہ لیک ہونے کی وجہ سے ناکام ہو گئی ہے۔ ہو سکتا ہے انٹیلیجنس اداروں کو اس کی اطلاع الگ سے بھی مل گئی ہو، لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نہ ملی ہو، کیونکہ کئی باتوں کی اطلاع
بر وقت پہنچ جاتی ہے تو کئی باتوں کی اطلاع بر وقت نہیں بھی پہنچ پاتی، اور یہ ماضی میں بہت مرتبہ ہوا ہے۔ تو بہرحال نور نیازی کا شکر گزار ہونا چاہیے سب کو کہ انہوں نے تربیلا ڈیم کو بچا لیا۔ اچھا، یہ سلسلہ کیا چل رہا ہے؟ سارا مظلومیت کارڈ عمران خان، اس حوالے سے بھی ڈان نے ایک خبر چھاپی۔ اندازہ کیجئے کہ ڈان جیسا اخبار جس کی ماضی میں ساکھ ہوا کرتی تھی، ایک پرانی خبر کو اس نے چھاپ دیا اور اس میں اضافے کر دیے کہ وہ پیمز ہسپتال میں عمران خان کو لایا گیا، تمام بتیاں بجھا دی گئی، ایک قسم کا کرفیو لگا دیا گیا۔ حالانکہ یہ واقعہ کو کم سے کم 15 دن پرانا ہے، اور اس میں عمران خان کو آنکھوں کے معائنے کے لیے لایا گیا تھا، اور کوئی آپریشن وغیرہ ہونے کی کوئی خبر نہیں ہے۔ صرف یہ ہے کہ معائنے کے بعد پتہ چلا کہ عمران خان کی نظر کمزور ہے، 1 نمبر اس کی اینک کا بڑھا دیا گیا ہے، نزدیک کی اینک کا، نزدیک کی نظر کا، دور کی نظر کا نہیں، دور کی نظر اس کی ٹھیک ہے۔ اور نظر کی کمزوری میں نمبر بڑھ جانا، شیشے کا، عدسے کا 1 نمبر بڑھ جانا ایسی نارمل بات ہے کہ ہر دوسرا شخص پاکستان میں آپ کو اینک لگائے ہوئے ملے گا، اور ہر 2-3 سال کے بعد یا تو نمبر اپنی جگہ پر ہوتا ہے یا پھر نمبر بدل جاتا ہے، اور یہ نارمل ہے۔ یعنی میں نے ایسے لوگ بھی دیکھے جن کے اینک کے نمبر جو ہے وہ 12 تک چلے گئے ہیں، یعنی اتنی نظر ان کی کمزور ہو گئی، اور یہ ایک نارمل مسئلہ ہے، ہر دوسرے آدمی کے ساتھ یہ ہے۔ تو اس بات کو لے کر اتنا بڑا افسانہ بنایا گیا کہ جیسے عمران خان کی حالت نازک ہو گئی تھی اور وہاں پیمز میں کرفیو لگا دیا گیا تھا، کچھ بھی نہیں ہوا تھا۔ اس کو لایا گیا تھا گاڑی میں، بند گاڑی میں، اور وہاں اس کا معائنہ ہوا، اور معائنے کے بعد واپس چلا گیا۔ 6 گھنٹے رہا، 8 گھنٹے رہا، یعنی اندازہ کریں کہ جھوٹ کی بھی کوئی حد ہوتی ہے کہ کسی ہسپتال میں آپ 6 گھنٹے 8 گھنٹے تک بجلی بند رکھیں اور ہسپتال کو شٹ ڈاؤن کر دیں، اور ارد گرد کوئی آدمی پھٹک نہ سکے، اور یہ خبر کسی کو پتہ ہی نہیں چلے کہ بھئی پیمز میں آخر ایسا کیا ہو رہا ہے کہ اس کی ناکہ بندی کی گئی ہے، اس کو گھیرے میں لیا ہوا ہے، اس کی بجلی بند ہے، اس کے اندر پولیس موجود ہے، اس کے اندر فوج موجود ہے، اور کسی کو پتہ ہی نہ چلے۔ یعنی یہ اندھیر گردی میں خود اندھے ہو گئے ہیں یہ سارے خبر ساز۔ اور اس سے پہلے انہوں نے عمران خان کی آنکھ ضائع ہونے، یعنی اسے کانا دجال بنانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ مطلب تھا مظلومیت کارڈ۔ اور یہ عجیب پارٹی ہے کہ ایک دن یہ نعرہ لگاتی ہے کہ عمران خان شیر ہے اور جیل میں ڈٹا ہوا ہے، اور شیر کارڈ استعمال کر لیا، اور اگلے دن کہ عمران خان کو بڑی مار پڑ رہی ہے، بڑی بری حالت ہے، اس کا کھانا بند ہے، اس کی کوکین بند ہے، اس کا فلاں بند ہے، اور مظلومیت کارڈ، یعنی اگلے دن ایک دن شیر کارڈ تو ایک دن گیدڑ کارڈ، کہ عمران خان گیدڑ بنا ہوا ہے، اس کو گیدڑ کٹ لگائی جا رہی ہے، اور یعنی دونوں طرف سے عمران خان کو فیور دینے کی جو کوشش کرتے ہیں۔ لیکن یہ مظلومیت کارڈ بھی جو پرسوں اور کل چلایا گیا فیل ہو گیا، اس میں کچھ حقیقت نہیں تھی۔ اور یہ بتائیں پی ٹی آئی والے کہ انہوں نے یہ کمپین چلا کر عمران خان کو کیا فائدہ پہنچایا، صورتحال میں کیا تبدیلی ہوئی؟ صورتحال وہی ہے جو میں تقریباً 2 سال سے یہ کہہ رہا ہوں کہ عمران خان اب باہر نہیں آئے گا۔ اب وہ جنگ میں انصار عباسی صاحب کی سٹوری یہ لے کر گریہ و ماتم کر رہے ہیں کہ انصار عباسی صاحب نے یہ خبر بریک کی ہے کہ مقدمات کی نوعیت ایسی ہے، اپیلوں کی نوعیت ایسی ہے کہ عمران خان ابھی لمبے عرصے جیل میں رہے گا، جبکہ آپ میرے پرانے ولاگ سن سکتے ہیں، ان میں نے بار بار یہ بات کہی کہ مقدمات لمبے ہوں یا چھوٹے ہوں، سماعت ہو یا نہ ہو، اپیل ہو یا نہ ہو، یعنی یہ ساری چیزیں غیر متعلقہ ہیں۔ اصل متعلقہ چیز ایک ہی ہے کہ عمران خان باہر نہیں آنے والا۔ باقی یہ سب کہانیاں پھیلاتے رہیں کہ اگر عمران خان رویہ تبدیل کر دے تو رہا ہو جائے گا، رویہ تبدیل نہ کیا تو رہا نہیں ہوگا۔ یہ ایسے ہی باتیں ہیں جو ہوا میں بھی نہیں ہیں بلکہ خلا میں ہیں کہ عمران خان رویہ بدلے یا نہ بدلے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی معنی نہیں رکھتی یہ بات کہ عمران خان کا رویہ کیا ہے، وہ ٹویٹ بند کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے۔ ان چیزوں کا تعلق اگر کسی چیز سے ہے تو وہ صرف اس چیز سے ہے کہ رویہ بدلنے کی صورت میں عمران خان کو جیل کے اندر سہولتیں بڑھ جائیں گی، جو دستیاب سہولتیں ہیں ان میں اضافہ ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے کہ عمران خان باہر آ جائے، یہ اس بات کو تو بھول ہی جائیں۔ اچھا، اب یہ جنگ نے ہی یہ خبر چھاپی، اس پر بھی یہ بڑے انہوں نے وہ سینہ کوبی کا بازار گرم کر رکھا ہے کہ یہ جھوٹی خبر ہے
کہ وہ عمران خان نے ایک مشقتی کو گالیاں دیں، گندی گالیاں دی اور اس نے پھر تبادلہ کرا لیا۔ خبر اتنی نہیں ہے، خبر اس سے زیادہ ہے۔ خبر یہ ہے کہ یہ معاملہ ایک دن کا نہیں ہے۔ ایک دن اگر گالیاں دی جاتی ہیں تو وہ برداشت کر لیتا، اس سے جب بھی وہ آتا تھا اسے گالیاں دیتا تھا۔ اور یہ بات اب آپ خود فیصلہ کریں کہ یہ کس چیز کی دلالت ہے۔ خبر کے مطابق اس کا بلڈ پریشر بڑھا ہوا ہے، اس لیے یہ گالیاں دیتا ہے۔ صرف بلڈ پریشر کا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ایک ہی آدمی کو جب بھی وہ آیا آپ گالیاں دے تو یہ بلڈ پریشر کی علامت ہے، یہ ذہنی عارضے کی علامت ہے۔ اور میں یہ مسلسل اپنے پروگرام میں بات کرتا رہا ہوں کہ اسے ذہنی عارضے ہو چکے ہیں اور یہ سنجیدہ مسئلہ ہے۔ یہ کوئی ازراہ طنز یا مزاح بات نہیں ہے، اسے واقعتاً ذہنی عارضے ہیں جس کے مظاہرے آپ پہلے بھی سن چکے ہیں کہ وہ دیواروں کو مخاطب کر کے تقریریں کرتا ہے، اور ایک ایک گھنٹے کی تقریریں اس نے دیواروں کو سنائی ہیں۔ اس کی تعویل پی ٹی آئی والوں نے یہ کی کہ نہیں، دراصل وہاں چونکہ کیمرہ لگا ہوا ہے اور حافظ عاصم منیر صاحب اس کیمرے کے سامنے بیٹھے رہتے ہیں، انہیں کوئی اور کام نہیں ہے، نہ فوج کی کوئی ذمہ داری ان کے پاس ہے، نہ ان کے پاس گھر بار کی کوئی ذمہ داری ہے، نہ انہوں نے سونا ہوتا ہے، نہ انہوں نے کوئی نماز پڑھنی ہوتی ہے، بس وہ اس کیمرے کے سامنے بیٹھے رہتے ہیں، اسکرین پر دیکھتے رہتے ہیں کہ عمران خان کیا کرتا ہے۔ یہ پی ٹی آئی والوں کی اپنی دماغی حالت ہے۔ تو ان کا کہنا تھا کہ یہ دراصل وہ حافظ عاصم منیر صاحب کو سناتے تھے۔ یہ عظیم مسئلہ خیز بات ہے۔ تو خیر، دیواروں سے تقریریں کرنا، پھر وہ تقریریں گالی میں بدل گئی، دیواروں کی طرف منہ کر کے تمہاری ماں کی، تمہاری بہن کی نام لیے بغیر یا کبھی نام لے کر اس طرح کی گالیاں دیتا ہے۔ تو اب یہ مشقتی تک نوبت آ گئی ہے کہ مشقتی کو گالیاں دیں، اور اتنے دن تک گالیاں دیتا رہا، وہ سنتا رہا، برداشت کرتا رہا۔ پھر جب اس کے معاملہ اس کی برداشت سے باہر بڑھا تو وہ غریب اس نے تبادلہ کروا لیا اپنا۔ اب نیا مشقتی کون آیا ہے یہ پتہ نہیں۔ یہاں میرا ایک سوال ہے کہ مشقتی قیدی کون ہوتے ہیں؟ وہ ہوتے ہیں جو فوجداری مقدمات میں ملوث ہوتے ہیں، یعنی کسی قسم کے اخلاقی جرم میں، چوری چکاری، جیب تراشی، قتل، ڈکیتی وغیرہ اس طرح کے جرائم میں ملوث ہوتے ہیں۔ ان کو پھر آگے کسی قیدی کا، کسی معزز قیدی کا مشقتی بنا دیا جاتا ہے۔ تو زیر نظر معاملے میں معزز قیدی کون ہے؟ عمران خان، اور اس کو مشقتی ملے ہوئے ہیں۔ اچھا، اب سوال میرا یہ ہے کہ کیا عمران خان فوجداری ملزم نہیں، مجرم نہیں؟ اسے فوجداری جرم میں سزا ہوئی ہے نا، چوری چکاری کے جرم میں ہیرے گھڑیاں چوری کرتا تھا، پکڑا گیا، گرفتار ہو گیا اور سزا ہو گئی۔ تو ایک فوجداری مجرم کی سیوا کے لیے کسی اور فوجداری مجرم کو پکڑ کر ڈیوٹی پر لگا دینا، کیا یہ طریقہ درست ہے؟ میری تجویز تو یہ ہے کہ اگر یہ بات ایسی ہے کہ ایک فوجداری مجرم کو دوسرے فوجداری مجرم کی خدمت میں لگایا جا سکتا ہے تو پھر عمران خان کی بھی باری بھی آنی چاہیے۔ وہاں کوئی نہ کوئی میاں والی کا، کوئی اٹک کو ہار کا گلریز خان، دلشاد خان قیدی اس نام کا ضرور ہوگا، یا اس سے ملتے جلتے نام کا کوئی قیدی اور ہوگا۔ تو کیوں نہ عمران خان کو مشقتی بنا کر اس کے خانے میں بھیج دیا جائے، وہاں وہ گلریز خان کے پاؤں دبائے، ٹانگیں دبائے، اس کا سالن تیار کرے، اس کی چائے تیار کرے، اس کا حقہ بھرے، اس کے لیے چرس والا سگریٹ جو ہے وہ بھرے، یہ سارے کام اس کے لیے کرے۔ اگر ایک فوجداری مجرم دوسرے فوجداری مجرم کا مشقتی ہو سکتا ہے تو یہ پھر یہ قاعدہ سب کے لیے ہونا چاہیے۔ پھر عمران خان کو بھی کسی نہ کسی کا مشقتی بنا کر کسی نہ کسی کے سیل میں ڈال دینا چاہیے کہ وہ اس کی سیوا کرتا رہے۔ اگر یہ نہیں کیا جاتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے فوجداری مجرموں، چوری چکاری کرنے والوں، جیب تراشوں کے درمیان میں بھی امتیاز قائم کر رکھا ہے کہ یہ جیب کترا معزز ہے اور یہ جیب کترا جو ہے یہ غیر معزز ہے۔ تو یہ تو کوئی گڈ گورننس نہیں ہے۔ اب آ جاتے ہیں عراق کی صورتحال پر۔ صدر ٹرمپ نے ایران کا ایشو تو کلیئر ہے کہ اس نے 4 مطالبات، جن میں سے 2 مطالبات مرکزی اہمیت کے ہیں، ایران کے سامنے رکھ دیے ہیں کہ ان پر مذاکرات کرو اور اس پر معاہدہ کرو ورنہ بڑا حملہ ہو جائے گا۔ اور وہ دونوں مطالبات ایسے ہیں کہ ایران ان پر عمل کر ہی نہیں سکتا۔ ایک تو یہ ہے کہ ایٹمی پروگرام کو لپیٹ دو، اور دوسرا ہے کہ اپنی پراکسیز کو لا تعلقی ظاہر کر کے انہیں ڈس بینڈ کر دو۔ پراکسیز کیا ہے؟ سب سے اہم پراکسی ان کی حزب اللہ تھی، اب نہیں ہے۔ اب حزب اللہ بہت کمزور ہو چکی ہے اور یہ ناممکن ہے کہ وہ اپنی سابقہ پوزیشن پر آ جائے۔ اب تو وہ اپنا وجود بچانے کی جنگ میں ہے۔ دوسری اہم پراکسی ان کی حوثی ہے یمن کے، جن کا نام انصار اللہ ہے۔ وہ پراکسی ابھی تک مضبوط ہے اور ویسی کی ویسی جیسی پہلے تھی، اگرچہ ان کے ہتھیاروں کے ذخیرے خاصی حد تک تباہ ہو چکے ہیں۔
اور تیسری پراکسی ان کی عراق کے اندر ہے، اور عراق کے اندر ان کی ایک تنظیم نہیں ہے بلکہ 3 تنظیمیں ہیں جو ایران کے لیے کام کرتی ہیں۔ ایک کتائب حزب اللہ ہے، ایک حشد الشیبی ہے، اور ایک پتہ نہیں کیا نام ہے اس کا۔ 3 تنظیمیں عراق میں ہیں، اور 2 تنظیمیں ان کی چھوٹی ہیں نسبتاً۔ ان میں سے ایک الزینبیون ہے جو پاکستان میں قتل عام کرتی ہے، بم دھماکے، دہشت گردی، ٹارگٹ کلنگ، بھتہ وصولی، یہ کام کرتی تھی۔ اس پر خاصی حد تک کنٹرول کر لیا گیا۔ اب اس کے یعنی تقریباً پاکستان میں یہ ڈس بینڈ ہو کر رہ گئی ہے۔ اس کے بچے کچھ عناصر ایران نے پچھلے دنوں طلب کیے جب وہاں عوامی تحریک چلی ان کو کچلنے کے لیے۔ اور چوتھی بھی اسی طرح کی ہے، فاطمیون۔ اسے افغانستان میں مسجدوں میں بم دھماکے کرنے کی اور مدرسوں میں بم دھماکے کرنے کی ذمہ داری دی گئی تھی، لیکن وہاں چونکہ طالبان کا کنٹرول بہت سخت رہا ہے، ماضی میں اب بھی ہے، اگرچہ اب وہ حکومت کمزور ہو گئی ہے، اپنی آپس کے اندر کے اختلافات بڑھ گئے ہیں، عوامی نفرت ان سے بہت زیادہ ہو گئی ہے، تو لیکن فاطمیون بھی وہاں کوئی بہت نمایاں قسم کے کارنامے انجام نہیں دے سکی، تو اسے بھی طلب کیا گیا تھا حالیہ ایرانی مزاحمت میں، اور یہ لوگ وہاں جا کر انہوں نے قتل عام میں، ایرانیوں کے قتل عام میں حصہ لیا۔ اب اندازہ کریں، یہ بھی قدرت کی ستم ضریب ہے کہ جو تنظیمیں مخالف فرقے والوں کو قتل کرنے کے لیے بنائی گئی تھیں، وہ ان تنظیموں کو ایرانی عوام ہی کے قتل کی ذمہ داری دے دے گی، اور ایرانی عوام اسی مسلک سے تعلق رکھتے ہیں جس مسلک سے تعلق خامنہ ای صاحب کا ہے۔ تو خیر اس سے ہٹ کر اچھا اب اگلی بات کیا ہوئی۔ پچھلے دنوں امریکہ نے یہ ایران کا جو وزیر اعظم ہے شیعہ سودانی، اس کی وزیر خارجہ کے ساتھ بات چیت ہوئی۔ اطلاعات یہ ہے کہ اس بات چیت میں بڑی حد تک اتفاق رائے ہو گیا تھا، فریم ورک بننا تھا کہ عراق جو ہے ایرانی تیل نہ خریدے گا نہ برآمد کرے گا۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ بہت سارے ملکوں کو ایران تیل نہیں بیچ سکتا، اور بہت سارے ملک ایران سے تیل خریدنے کی وہ جرت نہیں کر سکتے امریکی پابندیوں کی وجہ سے۔ تو ایک درمیانی راستہ یہ نکالا گیا کہ ایران یہ تیل ایک پیرالل کاغذی کارروائی کے تحت عراق کے حوالے کر دیتا تھا، اور عراق پھر اسے اپنا تیل ظاہر کر کے اپنے ٹینکروں سے دوسرے ملکوں کو بھجواتا تھا۔ یہ بات اوپن سیکرٹ تھی، لیکن ٹیکنیکلی ایران اس تیل کو روکا نہیں جا سکتا تھا، کیونکہ وہ عراقی ٹینکروں میں جاتا تھا اور عراق ہی کا تیل ڈکلیئر کیا جاتا تھا کہ یہ عراق کے چشموں سے نکلا ہے۔ تو امریکہ نے ان کا رستہ بند کرنے کا فیصلہ کیا، اور عراق کی قیادت کو آمادہ بھی کر لیا، یا تقریباً آمادہ کر لیا، کیونکہ اس طرح کی اطلاعات ہیں کہ عراق کی قیادت مان گئی تھی کہ ٹھیک ہے، اور صدر ٹرمپ جو تھا وہ کسی حد تک مطمئن بھی ہو گیا کہ چلیے ایران کی ایک اور نس ہم نے کاٹ دی ہے، اس کا معاشی بلاکیڈ ہو جائے گا۔ لیکن اب یہ ہوا کہ اب وہاں جو شیعہ جماعتوں کا الائنس ہے عراق میں، اس نے نوری المالکی کو وزیر اعظم نامزد کیا ہے، اور اس نوری المالکی کا طرز عمل کیا ہوتا ابھی واضح نہیں تھا کسی پر، کہ یہ یعنی کوئی بھی مبصر یہ پیش گوئی نہیں کر سکتا تھا کہ وہ کیا کرے گا۔ ماضی میں تو وہ امریکہ کا مضبوط اتحادی رہا ہے، بہت ہی مضبوط اتحادی۔ صدر بش کے دور میں آپ کو یاد ہوگا کس طرح ان کی جپھیاں ڈال ڈال کر فلمیں تصویریں آتی تھی۔ تو یہ جب عراق پر دوسرا حملہ ہوا تھا 2011 میں، تو اس کے بعد امریکہ نے عراق پر قبضہ کیے رکھا۔ اس کے بعد امریکہ نے انتخابات کرائے، ان میں پھر نوری المالکی پہلا وزیر اعظم بنا تھا، اور یہ امریکہ کا بڑا بااعتماد ساتھی تھا۔ اور اس کے دور میں اچھا اب جہاں ایک بہت اہم بات میں آپ کو یاد دلا دوں کہ جب امریکہ نے صدام حکومت ختم کرنے کے لیے عراق پر حملہ کیا، تو ایران نے اس کو ویلکم کیا اور اپنی رضاکار تنظیمیں عراق کے اندر داخل کر دی، جنہوں نے امریکی فوجیوں کی موجودگی میں مخالف فرقے والوں کا قتل عام کیا۔ اور اسی دوران ایران نے پھر اپنی یہ 3 پراکسیز وہاں عراق میں بنائی جو حکومت کی حامی تھی۔ ان لوگوں نے مل کر، ایرانی رضاکاروں نے اور مقامی عراقی پراکسیز نے مل کر کوئی 5 لاکھ کے قریب مخالف مسلک کے لوگ قتل کیے۔ خاص طور پر سب سے بڑا قتل عام الانبار صوبے میں ہوا، جہاں فلوجہ اور اس طرح کے دوسرے 2-3 شہروں میں بستیوں کی بستیاں قتل عام کر کے صاف کر دی گئی۔ مشین گن والے لوگ گھروں میں گھس گئے، اور ایک ایک گھر میں انہوں نے کونے کھدرے جھانک جھانک کر تمام افراد کو ہلاک کیا، اور مجموعی طور پر انہوں نے
کئی برسوں کے اندر یا 2 یا 3 برسوں کے اندر انہوں نے وہاں کی 5 لاکھ آبادی کو صفائے ہستی سے مٹا دیا۔ اور نوری المالکی اگرچہ اس قتل عام میں براہ راست شریک نہیں تھا، لیکن اس نے آنکھیں بند کر رکھی تھیں، اور یہ جو کچھ ہوا امریکہ اور ایران کی مشترکہ کوششوں سے ہوا، یعنی قتل عام کرنے والے ایرانی تھے لیکن ان کی حفاظت کے لیے امریکی فوجی تھے۔ اس جنگ میں امریکہ اور ایران ایک اس طرح کے اتحادی بن کر سامنے آئے جس طرح وہ ہوتا ہے نا ٹچ بٹنوں کی جوڑی، یہ بن کر سامنے آئے۔ تو اب نوری المالکی دوبارہ وزیر اعظم بن رہا ہے، تو اس خبر کو کسی نے اہمیت نہیں دی کہ ٹھیک ہے عراق میں وزیر اعظم بدلتے رہتے ہیں، اس کی مدت پوری ہو گئی شیعہ سودانی کی، تو اب نوری المالکی آ گیا۔ لیکن ٹرمپ نے یہ بیان دے کر سب کو حیران کر دیا کہ عراقی عوام یعنی کہ عراقی پارلیمنٹ اس کو مالکی کو صدر نہ بنائے، ورنہ ہم عراق کو دی گئی سہولتیں بھی واپس لے لیں گے، اور عراق کو سہولتیں دفاعی نوعیت کی بھی ہیں، مالیاتی نوعیت کی بھی ہیں، آپ جانتے ہیں۔ تو یہ کچھ لوگوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ یہ کیا چکر ہے، کیونکہ نوری المالکی تو ریپبلکن پارٹی کا اتحادی تھا، حامی تھا، اور ٹرمپ بھی ریپبلکن ہے، تو کیا ایسا کیا ہوا کہ یہ ٹرمپ اس سے ناراض ہو گیا؟ تو اس کی وجہ یہی سمجھ میں آتی ہے کہ اگرچہ نوری المالکی امریکہ کا اتحادی تھا، لیکن اس کے تعلقات ایرانی رہنماؤں سے بھی اتنے ہی اچھے تھے جتنے کہ امریکہ سے، اور یہ جو سوڈانی آیا ہے اس کے تعلقات کی نوعیت اور تھی، یہ ایران کے ساتھ اور سعودی عرب کے ساتھ دونوں کے ساتھ برابری کی سطح پر رابطے رکھتا تھا، اور دونوں ملکوں کو برابر کا ہمسایہ ملک تصور کرتا تھا۔ یہ سوڈانی جو ہے سوڈانی ہے یا سودانی ہے، تو یہ اس کی پالیسی مختلف تھی، اور ٹرمپ کو خطرہ ہے یا اندیشہ ہے، یا اس کو ایسی رپورٹیں ملی ہیں کہ موجودہ بحران میں نوری المالکی ایران کا ساتھ دے گا۔ تو اب اس دھمکی میں گویا کہ عراق بھی لپیٹ میں آ گیا اگر نوری المالکی وزیر اعظم بنتا ہے، اور وہ بنے گا کیونکہ اسے اکثریت کی حمایت حاصل ہے، اور نوری المالکی نے فوراً رد عمل بھی دیا اور کہا ہے کہ امریکہ کو کوئی حق نہیں ہے کہ وہ عراق پر اس طرح کا دباؤ ڈالے، اس کے معاملات میں مداخلت کرے، یعنی کہ واضح طور پر اب ایران اور عراق ایک پیج پر کھڑے نظر آتے ہیں، جو کہ یہ سودانی کی حکومت میں ایسا نہیں تھا۔ وہاں بلا شبہ ایران کی پراکسیز تھی، لیکن عراق بطور مملکت ایران کا اتحادی نہیں تھا، ایک دوست ملک تھا، جس طرح کا دوست ملک وہ سعودی عرب کا تھا۔ اب صورتحال یہ بدل گئی ہے، اور یہ اس نے ایک نیا رخ اختیار کیا ہے۔ اب ٹرمپ کا الٹیمیٹم تو موجود ہے، لیکن الٹیمیٹم کی تاریخ اس نے نہیں دی۔ اس نے کہا کہ فوراً معاہدہ کرو، ورنہ ہم ایران پر بہت زیادہ بڑا اور سخت حملہ کریں گے۔ فوراً سے کیا مراد ہے؟ 1 ہفتے میں معاہدہ کرو، 1 مہینے میں کرو، 3 مہینے میں کرو، یا 24 گھنٹے میں کرو، یہ کوئی نہیں جانتا۔ تو یہ صورتحال ہے، اور عراق میں جو انتظامی نقشہ ہے وہ شاید اب اس میں بھی کچھ رد و بدل ہو۔ انتظامی نقشہ ایران کا ان کا ایک دستوری شک ہے یا قانون ہے جسے کہا جاتا ہے محسسہ۔ تو محسسہ کے تحت یہ ہوتا ہے کہ صدر کرد ہوگا، وزیر اعظم شیعہ ہوگا، اور اسپیکر سنی ہوگا۔ اچھا، یہاں پہ ایک مزیدار بات یہ ہے کہ کرد 100% سنی آبادی ہے، اور یعنی پوری کی پوری کمیونٹی سنی ہے، لیکن وہ عراق میں اور شام میں بھی اپنی شناخت مذہبی بنیادوں پر نہیں کرتے، یعنی وہ یہ نہیں کہتے کہ ہم سنی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم کرد ہیں۔ یعنی عراق میں اگر آپ تقسیم ڈیموگرافی کی طرف جائیں تو آپ کو وہاں بڑا دلچسپ چارٹ ملے گا، اس میں لکھا ہوگا کہ شیعہ 60%، سنی 20%، اور کرد 20%۔ حالانکہ کرد بھی سنی ہے، اور لیکن جو سنی جن کو کہا جاتا ہے یہ ہیں عرب سنی، اور وہ ہیں کرد سنی۔ تو 40% سنی ہے، لیکن وہ ان کی آدھی آبادی سنیوں کی کرد یعنی نسلی بنیادوں پر اپنی شناخت کراتی ہے۔ اسی طرح شام میں بھی یہی معاملہ ہے۔ تو کرد صدر ہوتا ہے، اسپیکر سنی ہوتا ہے یعنی عرب سنیوں میں سے، اور وزیر اعظم ہوتا ہے شیعہ۔ تو اب اگر نوری المالکی اور ایران کا الائنس آگے بڑھتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ صدر اور اسپیکر کی سیٹیں بھی واپس لے لی جائے، اور کہا جائے کہ یہ بھی 60% آبادی کا حق ہے۔ تو اگلے 24 گھنٹوں میں امریکی صدر کے الٹیمیٹم کی حقیقت بھی واضح ہو جائے گی۔ ناظرین اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے بلاگ میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔